السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ ان آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آسان لفظوں میں کیا ہوا یہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اس کو، ہوا جو ادنا کمتر ہے، بالذی اس کے ساتھ، ہوا جو خیر بہتر ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے مسور، پیاز، سبزی، ترکاری مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ تم ادنا سی چیزوں کو بہتر کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو۔ یعنی بہتر کھانا جو ہے تمہارے لیے آسمانی کھانا ہے، من اور سلوہ ہے، تم اس کے ساتھ جو کم تر چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، مسور ہے، پیاز ہے، گیہوں ہے، سبزی ہے، تم ان کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو کمتر ہے اس کے ساتھ جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو تم اترو شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما وہ ہے، سألتم جو مانگتے ہو۔ یعنی تمہیں یہاں نہیں ملے گا، ایک میدان میں یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی، تم پھر کسی شہر میں جاؤ، اس شہر میں تم جو منہ سے مانگ رہے ہو کہ ہمیں ہر چیز چاہیے، تمہیں وہاں پہ وہ ملے گا۔ تم اترو کسی شہر میں، پس بے شک تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ یعنی پھر جب انہوں نے یہ چیزیں مانگی، وہ شہر میں گئے تو پھر وہ ذلیل بھی ہوئے اور محتاج بھی ہوئے۔ اللہ نے ان کو ذلالت میں بھی ڈالا اور محتاجگی میں بھی ڈالا، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ وباؤ، اور وہ لوٹے اللہ کے، بغضب غصے کے ساتھ، اور وہ لوٹے یا انہوں نے کمایا اللہ کا غصہ۔ یعنی اللہ ان کی اس بات سے ناراض ہوئے، انہوں نے اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ برداشت کر لی، وہ قبول کر لی، لیکن اپنی بات سے نہیں ہٹے، اور کمایا انہوں نے اللہ کی طرف سے غصہ۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، بے شک، کانوا وہ تھے، یکفرون کفر کرتے اللہ کی آیات کا۔ یعنی وہ اللہ کی آیات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ جب اللہ کی آیات کو ہی نہیں مانتے تھے تو وہ اللہ کے احکامات کو کیسے مانتے؟ یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیین کو، بغیر الحق، بغیر کسی قصور کے۔ یعنی بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، جن میں سے حضرت زکریا، یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی قصور کے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر کسی قصور کے۔ ذالک بما، یہ اس وجہ سے، عصوا، وہ نافرمان، وکانوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے بڑھنے والے۔ یعنی وہ اس وجہ سے ان کی یہ حرکتیں تھیں کہ وہ فرما برداری کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تھے ہی نافرمان، وہ تھے ہی زیادتیاں کرنے والے، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھنے والے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے کسی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔